سنیں اسی اعظمیہ محلے میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی. لوگ کہتے ہیں بشر حافی کہتے ہیں، کچھ لوگ بشر کہتے ہیں، کچھ لوگ بشر حافی کہتے ہیں، کچھ لوگ بشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کثرت استعمال سے اپنی اپنی لسانی تہذیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. معلوم ہے یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ ان سے بڑا شراب کا بیوپار کرنے والا پورے بغداد میں کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ پورے بغداد میں اگر شراب کی دکانیں کسی کی تھی تو جناب بشر حافی کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی دکان بشر حافی کی تھی. پورے بغداد والوں کو آوارہ کر دیا تھا، سب کے رشتے توڑ دیے تھے، بیوی بیٹے بہن بھائی کے. شراب پلا پلا کے بغداد کے لوگوں کو ایک دم عادی کرائم کا بنا دیا تھا. اتنے بدنام تھے بشر حافی. جب یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے وہ بچے جو ان کے محلے میں کھیلتے رہتے تھے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ورنہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنے بڑے گنہگار تھے، اتنے وانٹڈ قسم کے آدمی تھے. پورے بغداد شہر میں سب سے زیادہ بدنام زمانہ بشر حافی. ہر گلی کوچے میں ہر بازار میں ان کی دکان شراب کی رہتی تھی اور لوگ شراب پیتے تھے، گھر برباد ہوتے تھے. معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ سو تو نہیں رہے؟ ذرا محبت سے پھر سے کہہ دیں اللہ اکبر، اونچی بولیں. ماشاءاللہ اتنی مبارک محفل ہے، ہمارے بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں. سنیں آپ، معلوم ہے ایک دن یہ شراب کے نشے میں کئی بوتل پی کر کے اور اپنے گھر کی طرف گئے. جب گھر کی طرف جا رہے تھے نا، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا تھا. کیا لکھا تھا اس پہ؟ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے زور سے بولیں، کیا لکھا تھا؟ اللہ کا نام لکھا تھا وہ، اور کاغذ نالی میں پڑا ہوا تھا. سرکار بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معلوم ہے زمین پر بیٹھ گئے اور اس اللہ کے نام کو اٹھایا. توجہ ہے؟ آپ بولتے رہیں گے تو اچھا لگے گا. ایک شرابی کی بات کرتا ہوں، انہوں نے اللہ کے نام کو اٹھایا، اسے چوما اور ایک جملہ کہا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک جملہ کہا او نام خدا سن میں نشے میں ہوں. او نام خدا سن میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا نام نہ پہچان پاؤں. ہائے 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 ہائے، میں نشے میں ہوں، بے ہوش میں نہیں ہوں، مجھ پر شراب کا نشہ، لیکن میں اتنا بھی ابھی بے ہوش نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کا نام بھول جاؤں. اس نام کو چوما، سبحان اللہ بولے. اس نام کو چوما، لڑکھڑاتے ہوئے گھر آئے تو اس اللہ کے نام کے کاغذ کو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے دھلا. عطر میں دھلنے کے بعد اسے اپنے گھر کے اونچی جگہ پہ طاق پہ رکھا. رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو گئے. پھر دیکھنا لوگ جاگ رہے ہیں سبحان اللہ کہنے والے، نیچے کھڑے ہو کے بولے او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند. بس اتنا کہا، نشے میں دھت. میری ماں بہنیں سنیں، نشے میں دھت اور اپنے گھر کی چارپائی پر بیٹھے. جیسے بیٹھے دروازے پر کسی نے دستک دی. آپ نے کہا کون؟ تو دروازے پر آواز آئی کہ بشر حافی سے ملنا ہے. آپ باہر گئے، دروازہ کھول کے بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پیر نے مجھے بھیجا ہے، میرے پیر نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پیر نے کہا ہے کہ ابھی مجھ سے رب نے کہا ہے. کوئی خاموش نہ رہے. ابھی مجھ سے رب نے کہا ہے اے میرے نیک دوست جا کر کے بشر حافی سے کہلوا دو کہ تجھے رب نے سلام بھیجا ہے. آئے آئے اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محفل نہیں یہ تو میرے بھائی ہے. فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. دیکھیے نعرے تو میرے بھائیوں کے، آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ؟ جزاک اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ارے کڑا شریف
माशाल्लाह उबैद भाई, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई के माँ बाप पे करम फरमाए, इनके बच्चों पे करम फरमाए, बच्चों की कदम में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बेटे ज़रा अपने हाथों को उठा के आप कह दें अल्लाह अकबर, ऊँची बोले अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। कभी कभी जलसा इसी अंदाज में सुन लिया करें, इसी अंदाज में कभी कभी सुन लिया करें, ताकि मुझे भी अल्लाह माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को कम कर दे। मालूम है? बोले क्या? बोले मेरे पीर ने मुझे भेजा है, मेरे पीर ने रब से बात की है, मेरे पीर ने कहा है कि अभी अभी मुझसे अल्लाह ने कहा है जा करके मेरे दोस्त बिशर हाफी से कह दो तुझे रब ने सलाम भेजा है। रब ने ये सलाम किसको मिला था? बिशर हाफी को, जो बहुत बड़े शराबी थे। बिशर हाफी बोले तुम्हें गलती हो रही होगी, मुगालता हो रहा होगा, मैं तो शराबी आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ने क्यों सलाम भेजा है? कौन सा मैंने नेक काम किया? तो वो कहते हैं कि मेरे पीर ने कहा, मेरे मौला वो बिशर जो शराबी है। अल्लाह ने कहा हाँ हाँ शराबी है। तो मेरे पीर ने कहा मेरे मौला उसे तू सलाम भेजता है क्यों? उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है? तो अल्लाह ने मेरे पीर से कहा था, उसने मेरे नाम को नाली से निकाला, मैंने उसे जहन्नम से निकाला। अल्लाह अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल को सुकून देता है, तुम्हारे दिल को। तो बोले कि इतना सुना तो बिशर हाफी तड़प गए। जब तड़पे ना तो मालूम है क्या किया? अजीब व गरीब कैफियत में आए, सीधे घर से बाहर निकले, जा करके जितनी भी दुकानें थीं ये शराब की, सबको तोड़ ताड़ के बंद कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद आए, ताज़ा गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, रोते हुए बोले कि मेरा दिल कह रहा है मैं किसी बुजुर्ग के हाथों पे सच्ची तौबा कर लूं, किसी बुजुर्ग के हाथों पे सच्ची तौबा कर लूं। बस सच्ची तौबा करने का इरादा लेके बिशर हाफी जैसे घर से बाहर निकले। अब कोई ने बोले ये बच्चे सुभान अल्लाह कहेंगे, जो बच्चे बैठे हैं 5-6 साल के, ये सुभान अल्लाह कहेंगे। जैसे बिशर हाफी तौबा करने की नीयत से अपने घर से जैसे निकले, वैसे मोहल्ले के वो बच्चे जो उनको देख के ये कह के भाग जाते थे कि भागो 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 बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा, अगर उसने किसी को देख लिया तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज जब बिशर हाफी तौबा करने के इरादे से निकले तो वही बच्चे कहने लगे ऐ फलां घर से बाहर निकल आओ, ऐ फलां घर से बाहर निकल आओ, घर से बाहर निकल आओ, देखो देखो बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। आज इसके कुर्ते की हवा भी किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर से बोलो हाथों को उठा के अल्लाह अकबर। अल्लाह इसका सवाब फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की रूह को नजर फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुहाफिज़ीन बैतुल मुक़द्दस की रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दो। अल्लाह इस इलाके की कब्रिस्तान के मुर्दों पे करम फरमा दे। आप सबकी मोहब्बत भरी आवाज़ खुदा की कसम न जाने कितनों की मग़फ़िरत का सामान बन सकती है। फिर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबके हाथ नहीं उठे, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लें आप। अब बिशर हाफी मालूम है क्या हुआ? चले गए अपने पीर एक शेख के पास, जाके बोले हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया तौबा कर लो। कहा शराब की भट्टियां, कहा उसे तोड़ दो। वो लोग जो दलाली, रिश्वत, इधर उधर के पैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी माँ बीमार रहती है, आखिरत में उनकी माँ को भी उनके बाप को भी, जहाँ वो दफन होंगे आसपास के मुर्दों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ए मुसलमानों, बिलखुसूस गौस पाक के मानने वालों से गुजारिश है, हमेशा अपने कारोबार को हलाल कारोबार में शामिल रखा करें। इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। नमक रोटी खाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे, इंशाअल्लाह बोले। हाँ, समझ रहे हैं? बिशर हाफी के पीर ने कहा आए बिशर, शराब की भट्टियाँ तोड़ दी? बोले सब तोड़ दिया। बोले अब क्या इरादा है? बोले अब तौबा करना चाहता हूँ। तो तौबा किया। तो बोले पीर साहब अब मैं क्या करूँ? बोले घर वापस चले जाओ और तस्बीह ले लो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या मैं भी आराम कर लूँ, आप भी आराम कर लें? कैसे?
یہ زبان اسی خدا نے دی ہے جس کا نام لے رہے ہو. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جو تمہیں ایک بائک دے دے, کبھی اس کے بچوں کو بٹھاؤ گے اس بائک پر تو کتنا خوش ہوگا. اس کے بچوں کو نہیں بٹھاؤ گے تو اسے تکلیف ہو جائے گی نا. اللہ تکلیف سے پاک ہے, ٹھیک ہے, لیکن زبان جس نے دی اگر اسی کا نام لیا تو اس کی رحمتیں کتنا خوش ہوتی ہوں کہ یہ زبان کے شکر کی لذتوں سے واقف ہے. بقول شیخ جنید بغدادی ایک الگ ٹاپک ہے, سنیں. بولے جاؤ گھر چلے جاؤ, تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ اللہ. اب گھر واپس آ گئے, مصلی بچھایا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. 2-3 دن کے بعد بیوی آ گئی. بیوی بڑی نیک تھی. بولے میرے شوہر بے شرم. فرمایا کیا بات ہے؟ بولے توبہ کر لیا؟ بولے ہاں کر لیا. بولے شراب؟ بولے نہیں پیوں گا. بولے بھٹیاں؟ بولے سب توڑ دی. بولے کاروبار؟ بولے سب چوپٹ سب ختم کر دیا. بولے اب کیا کرو گے؟ بولے صرف اللہ. بیوی نے کہا میرے شوہر ایک کام کرو. بولا کام کیا ہے؟ بولے ایک کام یہ ہے کہ تم کچھ کاروبار تو کرو, کچھ کام تو کرو. یہ بچے دال نمک چاول کے بھوکے ہیں, گھر میں کچھ ہے نہیں, کچھ کام تو کرو. تو بولے کہ کیا کریں؟ بولے شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہاں تم بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ. کوئی تمہیں اپنے گھر لے کے جائے گا, کھیت کے لیے, گھر بنوانے کے لیے, مزدور بنانے کے لیے لے کے جائے گا. جا کے اس کے یہاں مزدوری کرنا. شام کو کم سے کم چاول اور دال نمک کے لیے پیسے تو آ جائیں گے. بولے ٹھیک ہے وہی کروں گا کل سے. لیکن جب صبح اٹھے تو معلوم کیا لیا؟ ایک جھولا لیا, اس میں لوٹا لیا, ایک مصلی لیا, تسبیح لی. گھر سے نکلے, قریب میں ایک نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں, دجلہ بغداد شہر میں. گئے, اسی لوٹے کو نکالا ایک وضو کے پانی کے لیے اور وضو کیا اور مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ 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 اللہ. جب شام ہوئی تو لوٹا جھولا اور مصلی سب اکٹھا کیا اور کندھے پہ رکھا, گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا. جو سمجھ رہے ہیں وہی بولیں گے. بیوی نے کہا کام کیے. بولے دن بھر کیا. بولے مزدوری؟ مزدوری تو جواب کیا کیا معلوم ہے؟ کوئی میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے خاموش نہ رہیں گے, معلوم کیا کہا؟ بولے جس کے ہاں کام کر رہا ہوں مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. آئے ہائے اللہ اللہ. اچھا ہاتھ اٹھائیں, اٹھایا بھائی اٹھا لیں. صرف اتنا بتا دیں کیا اللہ نے بغیر مانگے نہیں دیا؟ بولو 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 بھائی سبحان اللہ. ہاں, ہندوستان کے وزیر اعظم کو کرسی دے کے چھیننے والا ہے, سمجھے ہمیں, لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی, حضور پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی. یہ نعمت تو ہم جیسے غریبوں کے حصے میں آئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے کیوں نہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولو. بڑے بڑے دھرندر لوگ زمین پر آئے, ہزاروں قاتل کی صورت میں, ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی کی صورت میں, لیکن اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا. ایمان تو ہم اور آپ جیسے غریبوں کو, فقیروں کو ملا ہے. تو پھر سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا, ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ. کبھی انشاءاللہ آؤں گا, میں اس علاقے میں بہت آتا ہوں اور میں یہ بھی سوچتا ہوں اتنا نہ آؤں کہ لوگ پریشان ہو جائیں, سمجھے. تو شکر کے موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ, شکر کے موضوع پر بات کروں گا. آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ ایسا تو نہیں کہ جب میں آؤں گا پھر آپ نہ آئیں, ہاں, تو پھر آپ کے نہ آنے کا میں شکر ادا کروں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے. محبت سے بولو, اس سے اچھا کون ہے؟ یہاں تو یہ پوچھنا منع ہے منا بھائی, یہاں واحد بھائی یہ پوچھنا منع ہے کہ مالک اچھا ہے کہ نہیں. نہیں کا تصور ہی نہیں ہے کہ نہیں حضرت؟ نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. اس سے اچھا کون ہے؟ اس سے طاقتور کون ہے؟ بیوی نے کہا کیا؟ بولے مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, لیکن گھر کے بچے کیا کھائیں گے؟ یہ دال نمک چاول کچھ تو, کل جانا تو مزدوری لے کے آنا. بولے کل دیکھیں گے. صبح اٹھے تو پھر وہی جھولا, پھر وہی لوٹا, پھر وہی مصلی, پھر وہی تسبیح لے کے آ گئے. دجلہ کنارے وضو کیا اور جب وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اچھا میں چپ ہوں, دیکھوں کتنے لوگ پڑھتے ہیں.
اچھا لگتا ہے نا بھائی اپنے رب کا نام لیتے ہوئے سبحان اللہ اللہ. جب شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا مصلی تسبیح اکٹھا کیا, پھر گھر واپس آئے. بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیا؟ بولے آج دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ بولے مالک بہت اچھا ہے لیکن 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ اکبر, اس سے کیسے مزدوری مانگوں جس نے مجھے کیا نہیں دیا. سبحان اللہ. بیوی نے کہا کیا مالک کی تعریف کرتے ہو, ارے کچھ لاؤ گے, دال روٹی چاول, بچے بھوکے ہیں, لالے پڑے ہوئے ہیں. سنو کل جاؤ گے اس کے ہاں کام کرنے کے لیے؟ بولے کل پھر جاؤں گا. بولے کل جانا, کام کرنا, اور شام کو اس مالک سے مزدوری لے آنا, اور اگر وہ مالک مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا. بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا, مزدوری ملے کہ نہ ملے. آئے ہائے ہائے. کام کیا تھا؟ بولے یار یہ کھیت بھی جس کا ہے وہ بھی خوش قسمت انسان ہے. وحید بھائی کا ماشاءاللہ اس کھیت میں اللہ کا نام لیا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اکبر. بولے کام تو وہی کروں گا, مزدوری ملے کہ نہ ملے. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ. اب تیسرے دن گئے وہ عصر کے وقت میں, سوچے کہ اب گھر چلیں. تو بیوی نے کہا تھا نہیں آج کچھ لے کے آنا ضرور, خالی ہاتھ تو دکھائی مت دینا. اب پریشان کیا کروں, بیوی گھر ناراض ہو تو گھر اچھے لگتے نہیں ہیں, بڑا مسئلہ ہے. تو عصر کے بعد وہ نہیں آئے. مغرب کی بھی نماز پڑھ لی, عشاء کی پڑھ لی, ڈر کے مارے نہیں آئے. کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کر لے کے جاؤں. رات کے 12-1 بجے سوچا اب نکلوں تسبیح لوٹا جھولا مصلی لے کے. بیوی سو گئی ہوگی, بچے سو گئے ہوں گے, جاؤں گا چپ چاپ دروازے پر لیٹ جاؤں گا, اور جب صبح کو محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئے گی تو جا کے فجر کی نماز پڑھوں گا. نماز کے بعد پھر یہی لوٹا جھولا مصلی لے کے یہیں آ جاؤں گا, اور پھر آ کے تازہ وضو کروں گا, 2 رکعت نماز پڑھوں گا, پھر مصلی پر بیٹھ کے تسبیح لے کے. یہی نیت کر کے سرکار بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے 12-1 بجے کے بعد آخری حصے میں, گھڑی تو تھی نہیں, آخری پہر میں اپنے گھر کی طرف چلے. دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, لیکن جیسے گھر کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں, گھر میں چراغ جل رہا تھا. پہلے کے دور میں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا, بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا, اور یہ تو اتنے غریب تھے کہ روٹی نہیں تھی, چراغ کہاں سے جلتا, سمجھے. جب قریب پہنچے تو کیا دیکھے کہ گھر میں چراغ جل رہا تھا. تو آنکھیں مینج کے دیکھے یہ میرا ہی گھر ہے کسی اور کا. یقین ہوا نا یہ تو گھر اپنا ہی ہے, اپنا ہی گھر ہے. اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا, بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے, اونچی آواز میں بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. اور بھی پریشان ہو گئے, اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. یار کھانے پینے کی بات ہے, اب تو سبحان اللہ کہہ دو. کھانے کی خوشبو گھر سے, بچے سوئے نہیں, چراغ جل رہا ہے, کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے گھر کے دروازے پر پہنچے, بیوی ایک اچھا لباس پہن کے دروازے پر آ گئی. جیسے بیوی آ گئی, آپ نے سلام کیا, بیوی نے جواب دیا, تو آپ نے پوچھا بشر حافی نے, اے میری بیگم یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے, اتنے دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا, لیکن آج میں رات کے آخری حصے میں آیا ہوں, چراغ جل رہا ہے, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, اور بچے بھی ابھی سوئے نہیں ہیں, تیرے جسم پہ اچھے کپڑے ہیں, کیا ماجرا ہے. دیکھنا کوئی خاموش تو نہیں رہتا. بیوی نے کہا اے میرے شوہر, تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے تھے, اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. آئے ہائے اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء اکرام, محفل غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, فیضان مجاہد ملت. منا بھائی آپ لگائیے نعرہ ماشاءاللہ. ارے جواب دیجئے, ماشاءاللہ جواب دیجئے. انہوں نے حضور کا دربار دیکھا ہے, بہت بڑے عاشق ہیں غوث پاک کے.
سبحان اللہ. ان عاشقوں کے صدقے میں اللہ قبول فرما لے محفل. ہاتھ اٹھائیں. آپ جواب سمجھیں. بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. کتنے دن کا راشن لے کے آئے تھے؟ اونچی بولیں. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے اور جا کے بہت روئے. بولے میرے مولا تو تو جانتا ہے میں شرابی ہوں. اے میرے مولا تو تو جانتا ہے میں نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا. تو جانتا ہے میں نے کتنے بچوں کو یتیم کیا. شراب پلا پلا کے میں نے کتنے گھر اجاڑے. کتنے نمازیوں کا زہد میں نے چھینا ہے. کتنے عابد شب زندہ دار کی میں نے عبادت خراب کی ہے شراب پلا کے. تو جانتا ہے میرے مولا. میں نے 2-3 دن دریا کنارے بیٹھ کے تیرا نام کیا لیا. تو نے فرشتے بھیج کے میرے گھر میں نعمتیں پہنچا دی. اتنا روئے. بشر حافی کی زمین بھیگ گئی. جب زمین بھیگ گئی تو بیوی نے بیٹھ کر کے اپنے شوہر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے میرے شوہر خوش ہو جائیں. جب وہ اس مالک کے دونوں نوکر 1 مہینے کا راشن دے کے جانے لگے تو انہوں نے مجھے روک کر کے ایک بات کہی تھی. بشر حافی نے کہا کیا کہی تھی؟ اب نعرہ پھر آپ کی طرف سے لگنا چاہیے. کہا کیا کہی تھی؟ تو بشر حافی کے بیوی نے کہا وہ دونوں یہ کہہ کے گئے تھے اے عورت بشر حافی آئے تو اس سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے. تیار ہے بولنے کے لیے؟ اے عورت سن میرے مالک نے کہا ہے. جب تیرا شوہر آئے تو اس سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے. تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں تمہارے بچوں کی پرورش میں کمی نہ آنے دوں گا. ہائے ہائے ہائے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو سکون دیتا ہے. کام کیا تھا؟ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اونچی بولیں. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ. بغداد چلو گے تو ان کی مزار شریف پر چلو گے؟ چلو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تو اٹھائے بولے انشاءاللہ چلیں گے اور ان کی مزار پہ بیٹھ کے ذکر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ محفل قبول ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا بتاؤ کہ کتنے دن دریا کنارے انہوں نے اللہ اللہ کیا تھا؟ بولو بھائی. 3 دن. راشن کتنے دن کا آیا؟ 1 مہینے کا. کیا مطلب؟ کیا مطلب 1 مہینے کا راشن کیوں آ گیا بھائی؟ کام تو 3 دن کا کیا تھا، مزدوری 3 دن کی تھی. بتا دوں یہ رابعہ بصری جس کا نام میں نے لیا نا، ایک مرتبہ ان کے گھر میں 2 مہمان آ گئے. مہمان بولے مما. فرمایا کیا بات ہے؟ بولے مما مجھے بھوک لگی ہے، 2 بھائی ہیں بڑی بھوکے ہیں. رابعہ بصری فرماتی بیٹھ جاؤ. ڈلیا اٹھا کے دیکھا تو اس میں 2 روٹی تھی. کتنی؟ اونچی بولیں. اس میں 2 روٹی تھی، کل 2 روٹی تھی. تو ان دونوں نے کہا بس 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 بس، ایک میں کھا لوں ایک میرا بھائی کھا لے. بس 2 روٹی میں میرا پیٹ کم سے کم آدھا تو بھر ہی جائے گا. رابعہ بصری فرماتی چپ بیٹھو. وہ دونوں چپ ہو گئے. دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی. رابعہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوک لگی ہے. رابعہ بصری نے وہ دونوں روٹی ان مہمانوں کو نہ دے کر کے اس غریب کو دے دیا. تو یہ دونوں مہمان ناراض ہو گئے. بولے یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے مانگی کب سے بیٹھے ہوئے، ہمیں روٹی نہ دی اسے دے دیا. فرمایا چپ رہو تم. وہ فقیر نے روٹیاں کھائیں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. فرمایا کون ہے؟ تو آواز آئی مما میں آپ کے قریب کی بیٹی ہوں اور میں روٹیاں لے کے آئی ہوں. کہا کتنی روٹی ہے؟ کہا 18 روٹیاں ہیں، میری ماں نے بھیجی ہیں. تو فرماتی رابعہ چل نکل لے، چل 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 باہر نکل لے، کسی اور کو دے دے، میری نہیں ہے، چل نکل لے. وہ چلی گئی. پھر کچھ دیر کے بعد آئی. بولے رابعہ مما. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا دروازہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا وہ امی نے روٹیاں بھیجی ہیں. کہا کتنی ہیں؟ کہا 20. کہا لاؤ لاؤ، میری ہو سکتی ہیں، ادھر لاؤ. جب 20 روٹیاں دے کے وہ بچی چلی گئی، دونوں مہمان نے کہا عجیب بات ہے رابعہ، اس سے پہلے 18 لائی تھیں تو آپ نے واپس کر دی، اب 20 لائی تو آپ نے رکھ لی. تو رابعہ فرماتی 18 کیوں لیتی؟ جب میں نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دی تھیں تو 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے کام کتنے دن کیا تھا؟ اونچی بولو. 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 20، 3 کے بدلے 30 دن. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے 1 کا 10، 1 کا 10. یہ دیوالی اور ہولی کی اسکیم نہیں ہے کہ جب تک دیوالی نہیں آئی اسکیم کا بورڈ لگا ہوا ہے. دیوالی آ کے چلی گئی، بورڈ ہٹ گیا. یہ ہمیشہ آفر ہے اللہ کی طرف سے. 1 مرتبہ تم زمین پر اللہ کا نام لوگے، 10 مرتبہ اللہ کے فرشتے تمہارا نام لیں گے.
ایک چائے کسی غریب کو پلا دو گے 10 چائے کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آخری بات سنیں، اللہ کا ذکر تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو شخص، جو ماں بہن بھائی اگر چاہتا ہو کہ اس کا دل کبھی اٹیک نہ کرے، کبھی ہارٹ اٹیک نہ ہو، اسے چاہیے اللہ کا نام لیا کرے۔ کبھی تنہائی میں بستر پہ بیٹھ کے، کبھی مسجد میں، کبھی راہ چلتے ہوئے اللہ 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 پڑھے۔ تھک گئے؟ انشاءاللہ نام لیں گے نا؟ کھیت کھلیان، بکریاں چراتے وقت، کاروبار کی چیئر پہ بیٹھتے وقت، سفر کرتے وقت اللہ کا نام لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ نام لیتے رہو گے، زمین پر آپ نام لوگے، اللہ آسمان پر آپ کا ذکر بلند کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات بتا دوں، ذرا محبت سے کہہ دیں پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر۔ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ پھر سے لگائیں نعرہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک آخری بات سن لیں، اللہ کا نام آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ لوگ کمپوز کھاتے ہیں، ایویل کھاتے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پی لے، کیا بات ہے بھائی، ٹینشن بہت ہے، ہمیں ٹینشن ہے تو اللہ کا نام لیا کرو، ٹینشن ہے تو اللہ کا نام لیا کرو انشاءاللہ بولے۔ بچیاں بڑی ہوں تو اللہ کا نام لیا کریں، بچے بیمار ہوں تو اللہ کا نام لیا کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخری جملہ سنیں، میرے بہت سارے